علیکم، میں امداد سمرو۔ بری خبریں عمران خان صاحب کے لیے اور خاص طور پر جنوری کے حوالے سے۔ جنوری کا مہینہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس مہینے میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ پہلے نہیں ہوا۔ کئی معاملات عمران خان صاحب کے اگینسٹ بالکل تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کی مصیبتیں عمران خان صاحب کے سر پر آ رہی ہیں، اور یہ مصیبتیں جو عمران خان صاحب نے دعوت دے کر مدعو کر کے طلب کی تھی۔ تو کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں چیزوں میں اور قانونی معاملات میں بھی، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے عدالت نے کرنا ہے، اور کچھ فیصلے عمران خان صاحب کے لیے ہو چکے ہوئے ہیں کہیں اور جو کہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں ان میں سب سے بڑا فیصلہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اب 9 مئی کا معاملہ پیرلل چل رہا ہے، عدالتوں میں بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف بھی چل رہا ہے، اور اس میں کئی انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال 9 مئی میں عمران خان صاحب آج گرفتار کر لیے گئے ہیں GHQ پر حملے کے کیس میں۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت تھی، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر ان کو شریک کروایا گیا تھا جیل سے، اڈیالہ جیل سے۔ توشہ خانہ کا معاملہ، میری گھڑی میری مرضی والا معاملہ، فرد جرم ریفرنس جو نیب کا تھا، اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہو گیا، اور فرد جرم عائد ہونے کے ایک ہفتے کے بعد 7 روز کے بعد باضابطہ کارروائی شروع ہوگی، اور گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے، اور گواہ ایسے ہیں اس میں کہ عمران خان صاحب بچ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ والا معاملہ عمران خان صاحب کو سزا کی طرف لے کر جائے گا۔ 9 مئی میں صرف سزا معاملہ مسئلہ نہیں ہے، 9 مئی میں اور بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اور دوسرا، اوور سمارٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب بہت زیادہ، اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 1.5 سیاڑہ ہونا مروا دیتا ہے۔ تو خان صاحب 1.5 سیاڑے، اور انہوں نے ایک پتہ نہیں کس طریقے سے اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل لکھوا دیا، چھپوا دیا اپنا، پھر کہا کہ جی یہ میں اس کو اون کرتا ہوں، میں نے لکھا ہے نہیں لکھا۔ پہلے کہا جیو رپورٹ کر رہا تھا کہ جی پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہے، پھر کہا نہیں میں نے نہیں لکھا، پھر کہا نہیں میں نے لکھا نہیں ہے، میں نے زبانی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروایا تھا کسی کو۔ یہ تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وکیل آتے ہیں، وکیلوں کے ذریعے نوٹس بن گئے ہوں گے، اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب ڈان کلیم کر رہا ہے، ڈان اخبار کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھوایا۔ یعنی وہ جو حکومت کا موقف تھا کہ گھوسٹ رائٹر ہے، گھوسٹ آرٹیکل ہے، عمران خان خود اس کے رائٹر نہیں ہے، تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ کیا ہے، چیٹ GPT، اس کے ذریعے بلٹس ڈال دیے ہوں گے، پوائنٹس ڈال دیے ہوں گے کہ جی یہ چیزیں ہیں، اس پہ وہ آپ کو آرٹیکل لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اب تک کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی جن ایشوز پر، اس پر انہوں نے مواد سارا اکٹھا کیا کہ عمران خان صاحب نے اس پر کیا کہا تھا، اس پر کیا کہا تھا، اس معاملے پر کیا کہا تھا، انتخابات پر کیا کہا تھا، وہ سارا اٹھا کے ایک آرٹیکل کی شکل بن گئی۔ اور وہ آرٹیکل یا جو بھی وہ خط ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ وہ ربط، انسانی ربط اس میں نہیں ہے۔ میں نے وہ پڑھا ہے بغور۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جب بیٹھ کر لکھتے ہیں تو آپ ایک تسلسل ہوتا ہے، یا وہ والا تسلسل نہیں ہے، یا کوئی چیز کہیں سے اٹھائی ہوئی ہے، کوئی چیز کہیں سے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کہتے ہیں میں نے آرٹیکل لکھوایا، تو وہ تو اپنا اکانومسٹ تو بار بار اس کو ریپیٹ کر کے سوشل میڈیا پر، ایکس ٹویٹر پر وہ جاری کر رہا تھا۔ لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کا جو دعویٰ آیا ہے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے اب خان صاحب جو ہے وہ ان سے جو میل ملاقاتیں کرنے والے آئیں گے، ظاہر ہے وہ تو پھر ان کے بال تک جو ہے وہ بالوں تک کی تلاشی لی جائے گی کہ بالوں میں چھپا کر تو کوئی کچھ نہیں جا رہا، کیونکہ جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا ہے کہ جی کسی کو کاغذ پینسل یا کاغذ پین اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا۔ اب وہ جو میرے پاس خبر ہے نا وہ میں آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں۔ وہ خبر بڑی عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، دوسرا، عمران خان کی طرف آنے سے پہلے توشہ خانہ اس خبر پر آنے سے پہلے توشہ خانہ میں آج جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی۔ اچھا، فرد جرم عائد ہونے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اب وہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ پوری کی پوری ایک اپنا چین ہے نا، جس طرح سائفر میں تھی کہ اپنا جو تھا پاکستانی سفیر تھا امریکہ میں اسد مجید، ان سے لے کے وہ جو سائفر ہے، وہ سائفر وہاں سے نکال کر عمران خان صاحب کے حوالے کرنے تک
جس میں وزیر خارجہ بھی، سیکرٹری خارجہ بھی، اپنا سائفر ایکسپرٹس بھی، سارے جتنے بھی لوگ تھے، سائفر برانچ کے لوگ بھی، سارے کے سارے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ یا گواہ بن گئے ہوئے، پوری لسٹ ہے۔ اب وہ تو عدالت نے ذرا اس معاملے کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں انٹروین کیا ہوا ہے، تو وہ ذرا معاملہ رکا ہوا ہے، لیکن جب وہ رک گیا تو ادھر سے توشہ خانہ کا معاملہ تیز ہو گیا۔ اب توشہ خانہ میں اعتراف ہوا ہے، عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے، میری گھڑی میری مرضی، ہاں جی مجھے تحفہ ملا تھا، میں نے طائف ملے سے میں نے بیچ دیے، کبھی کہا میں نے اس سے سڑک بنوائی، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ اب اس میں ایک تو عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، الیکشن کمیشن نے اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ اسلام آباد سے عمران خان صاحب یا سیشن کورٹ اسلام آباد سے عمران خان صاحب کو اس میں سزا آئی تھی اپنا 3 سال کی، اور 5 اگست کو 3 سال کی سزا، اور پھر 5 سال کے لیے وہ نائل کر دیے گئے تھے عمران خان صاحب 5 اگست کو۔ اچھا اب یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ ریفرنس ہے نیب کا، کیونکہ یہ اربوں روپے کی گیم ہے، نیب دعویٰ کر رہا ہے، اور اس میں جو فراڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو تحائف تھے جس میں وہ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل کی گھڑی، اور اس کے علاوہ وہ جو سعودی شہزادے نے گھڑیاں دی تھیں دوسری والی وہ، اور طرح طرح کے تحائف، ان کی جو قیمت تھی نا وہ انہوں نے تخمینہ غلط لگوایا تھا، جان بوجھ کے کم لگوایا تھا، اور پھر اس میں جو تخمینہ لگانے والا ایک شخص وہ بھی گواہ کے طور پر آ گیا، ڈپٹی ملٹری سیکرٹری وہ بھی گواہوں کی لسٹ میں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشریٰ بی بی کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی انعام کے ساتھ، جو کیئر ٹیکر انعام بنی گالہ کے، آڈیو میں یہ تھا کہ بشریٰ بی بی اس کو ڈانٹ رہی ہیں انعام صاحب کو کہ یہ تصویریں جو توشہ خانہ سے آنے والی چیزوں کی آپ نے کیوں بنوائی ہیں؟ تو وہ کہتا جی میں نے نہیں بنوائی، میں نے کسی کو نہیں کہا۔ تو جو بندہ وہ جس کے ہاتھ جس سے تصویریں پکڑی جاتی ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بشریٰ بی بی کہتی ہے کہ جی کیوں بنائی تم لوگوں نے تصویریں؟ جو چیزیں گھر میں آتی ہیں ان کی تصویریں کون بناتا ہے؟ جو تصویریں گھر سے جاتی ہیں ان کی، جو چیزیں گھر سے جاتی ہیں ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک جملہ کہ ملٹری سیکرٹری ایم ایس صاحب جو ہیں وہ ہم پر اعتماد کر کے ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں توشہ خانہ سے، اور آپ لوگ تصویریں بناتے ہیں، کیا تماشا بنایا ہوا گھر کو؟ تو اس میں ملٹری سیکرٹری کی انوالومنٹ۔ اب وہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ توشہ خانہ میں گواہ بنیں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے ظاہر عدالت میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جی آپ بڑا لگے ہوئے توشہ خانہ، تو بلائے نا ذرا ملٹری سیکرٹری کو، اس سے پوچھے کہ چیزیں کیسے آئی تھی، کہاں آئی تھی، مجھے کیا پتا۔ اب وہ بھی ہو گیا جی، وہ وہاں سے بھی گواہی آنے والی ہے۔ تو یہ معاملہ خان صاحب کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کو اچھی خاصی تگڑی سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا اب اس سے بھی بڑی سزا عمران خان صاحب کو جس معاملے میں آئے گی میں اس پر آتا ہوں، لیکن پہلے اب عمران خان صاحب کے مراد سعید صاحب جو ہے وہ فارغ ہو گئے، ان کے کاغذات بھی مسترد، مطلب کمال لوگ ہیں نا، مفرور ہیں، قانون اپنا سے بھاگے پھر رہے ہیں، آپ کے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں، آپ کے اوپر مقدمات سچے ہیں، وہ آپ اگر سامنا کریں، آپ کے مخالفین نے آپ کے دور میں مقدمات کا سامنا کیا تھا، بھائی جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے اور جیتے بھی ہیں، تو اتنے ہی آپ اگر وہ تھے نا توپ چیز جس طرح کی آپ پڑھ کے مار رہے ہوتے تھے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب اگلی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں مراد سعید نہیں ہوگا، فواد چودھری نہیں ہوگا، شاہ محمود قریشی نہیں ہوں گے، یہ لوگ نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ کتنی پرسکون ہوگی۔ یہ چیختے چنگھاڑتے لوگ تھے نا، مراد سعید ہر معاملے پہ اٹھ کر اس کو کہا جاتا تھا وہ تقریر کر، اور وہ پتہ نہیں کدھر سے آتا تھا کدھر سے جاتا تھا مراد سعید۔ اب وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا، قومی اسمبلی میں نہیں ہوگا، تو بہرحال تو مراد سعید کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے۔ مراد سعید کی آڈیو ہے 9 مئی پر کہ جی نکلیں، آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں کہ جی اپنا کہاں کہاں پہنچنا ہے، کہاں کہاں پہنچ کر احتجاج کرنا ہے، اور آپ کو سب بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ عالم اسلام کے قائد عمران خان گرفتار ہو گئے، اب کوئی گھر میں نہ بیٹھے۔ تو وہ آڈیو تو بتا رہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کس کس جگہ پہنچنا ہے، اور جگہ کہاں پہنچے لوگ پہنچے GHQ، لوگ پہنچے کور کمانڈر ہاؤس، لوگ پہنچے PF بیس، یہ سارا کچھ بارہ۔ تو وہ والے مراد سعید صاحب بھی ہے نا سین سے آؤٹ۔ لیکن اب دوسرے لوگ جنہوں نے مال بنایا عمران خان صاحب کے دور میں اور بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرتے تھے، اپنے آپ کو
پاک اور پوتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب انکا والے پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں، ہاں وہ بھی یوٹیوب اپنا کیا کر رہے ہیں، ولاگ وغیرہ کرتے ہوتے ہیں۔ وہ زلفی بخاری فرا گوگی، فرا گوگی تو وہ کردار ہے کہ عمران خان صاحب نے جب فرا گوگی کا نام آنے لگا کرپشن اسکینڈلز میں، تو عمران خان صاحب نے اسپیشلی فرا گوگی کی صفائی دینے کے لیے انٹرویوز دینا شروع کر دیے تھے۔ وہ بیچاری فرا گوگی، وہ بچی، اس کو صرف اس لیے رگڑا جا رہا ہے کہ وہ بشرا کی سہیلی ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی پراپرٹیز بڑھ گئی ہیں، یہ صرف فرا کی نہیں بڑھی، اور لوگوں کو بھی بڑھ گئی ہیں، مطلب عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ تو فرا گوگی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ان کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، کیونکہ اس میں شہزاد اکبر، فرا گوگی نے تو کافی ساری کروائی تھی نا، ویلنگ ڈیلنگ کروائی تھی، زلفی بخاری ان کے نام پر وہ تھے ٹرسٹی سے میرا خیال ہے۔ تو بہرحال تو ان کی پراپرٹیز اثاثے منجمد کرنے کا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے آرڈر کر دیا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جو ریفرنس بنا ہے، اس ریفرنس کی نقول جو ہے کاپیاں بشرا بی بی اور عمران خان کو بھی دے دی گئی ہیں۔ اب وہ معاملہ بھی کیونکہ ریفرنس بن گیا ہے، وہ معاملہ بھی جا رہا ہے اس طرف، سزا والی طرف، توشہ خانہ والا، جس پر فرد جرم بھی عائد ہو گئی، توشہ خانہ والا نہیں بلکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا، اب یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، یعنی توشہ خانہ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ، اور اس میں جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کی پراپرٹیز وغیرہ جو ہیں وہ اثاثے وہ ہو گئے ہیں منجمد۔ اور دوسرا، فرا گوگی کے اثاثوں کی پراپرٹیز کی بھئی کمال قسم کی فہرست آئی ہے کہ کتنے مال بنائے، کہاں کہاں کتنی گاڑیاں ہیں، مطلب کتنے پلاٹ ہیں، ہر شہر میں پلاٹ ہیں، 22 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اکاؤنٹ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، مطلب پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے یہ لوگ امیر ہو گئے اور کہاں سے آیا پیسہ۔ تو ایک تو یہ معاملات تھے نا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اصل چیز پر، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا جو GHQ کا پر حملے کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب، کیونکہ ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں گرفتار ہیں، سائفر میں ضمانت ہو گئی تو 190 ملین پاؤنڈ میں گرفتار ہو گئے، پھر اب اگر ادھر سے ضمانت ہو جاتی ہے تو ان کو ایڈوانس میں بندوبست کر لیا گیا ہے، اپنا 9 مئی کے معاملے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بذات خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تذبذب ہے، حکومت کے اندر بھی پریشانی ہے، اور پھر جو متوقع طور پر آنے والی حکمران جماعت ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے لیکن مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے کہ حکومت بنا سکتے ہیں، تو اگر تحریک انصاف کے الیکشن میں اس طرح گھسنے نہیں دیا جاتا، ویسے وہ بلے کے نشان کے معاملات بھی چل رہے، تو پھر ظاہر مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں آسانی سے حکومت بنا لے گی۔ تو بہرحال تو وہ مسلم لیگ اپنا عمران خان صاحب جو ہے، ان کے لیے جو وہ مسلم لیگ نون جو فیوچر گورنمنٹ ہو سکتی ہے مستقبل کی، وہ بھی پریشان ہے کہ ابھی تک 9 مئی کے معاملات پر کوئی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ اب 9 مئی میں عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، 9 مئی کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے وزارتی کمیٹی بنا دی ہے، اور سہیل وڑائچ کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کمیٹی جو ہے وہ ابھی تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں ان سے وہ رپورٹس لیں گی، رپورٹ لے کے کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے گی، اور پھر وہ رپورٹ جو حتمی رپورٹ وہ ISPR جاری کرے گا۔ گو کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پر 9 مئی میں ملوث تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال حکومت نے دوسری سائڈ پہ کام تیز کر لیا ہوا ہے۔ اب وزارتی کمیٹی جو رپورٹ بنائے گی، ISPR جاری کرے گی، معاملہ کابینہ میں جا سکتا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی تحریک انصاف بلے کا نشان اگر ادھر ادھر سے بچ جاتا ہے، عدالتوں سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جاتا ہے، تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی رپورٹ کی روشنی میں پھر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا کوئی ریفرنس آ جائے، اور اس سے پہلے تو ظاہر ہے جو کچھ ابھی تک انتخابات کے لیے جو بندوبست کیا گیا وہ بندوبست رہے گا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے جنوری میں
یہ 9 مئی کا معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، جو سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو جائے گا، کرٹیکل، سنجیدہ نہیں بلکہ کرٹیکل اسٹیج پر چلا جائے گا۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو، کیونکہ اب وہ بیانات گواہوں کے قلم بند ہوں گے، تو وہ بھی جنوری میں عمران خان صاحب کو سزا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور باقی وعدہ معاف گواہ جن کی پراپرٹی ضبط ہو رہی ہیں، ان میں سے کچھ تو تیار سے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے، امکان ہے کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ معاملات آگے جا رہے، گواہ حکومت کے اندر سے جو اس وقت تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، وہاں سے بھی آئیں گے اور باہر سے بھی آئیں گے، اور خان صاحب توشہ خانہ میں بری طرح رگڑے جانے لگے، اکیلے نہیں، ان کی اہلیہ بھی، بشریٰ بی بی بھی۔ یہ وہ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ، جس میں دونوں برابر ملزم ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔